کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ یہ سن کے اترا گھوڑے سے وہ مرد با وفا، کی عرض میں ہوں خادم اولاد مصطفیٰ، شاہ حلب نے بھیجا ہے آگاہ ہے خدا، بیٹا ہے جانے شکل پیغمبر کے واسطے، تحفے بھیجے ہیں علی اکبر کے واسطے، کر کہا امام نے اکبر تو مر گیا، تحفوں کا لینے والا جہاں سے گزر گیا، بابا سے آج چھوٹ کے وہ دادا کے گھر گیا، پیری میں جوا مجھ کو وہ برباد کر گیا، سنتے ہیں جو تو خیمے میں گلشور شین کا ماتم بھی ہو رہا ہے اسی نور عین کا۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله غير مقنط من رحمته ولا مقلب من نعمته ولا مايوس من مغفرته، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا السماوات ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج، اللهم داهي المدعوات ودامع المسبوقات، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رسول الثقلين إمام القبلتين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي أنت وشيتك هم الفائزون، صلوات محمد وعلى نبی مرسل کا بہت ہی مشہور معروف حدیث مبارکہ، یہ بارہا آپ نے سماعت فرما چکے ہیں۔ نبی خدا نے فرمایا، یا علی انتا وشیتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ حدیث مبارکہ جس میں دو ذات کی طرف نبی خدا نے اشارہ فرمایا، پہلی ذات کا نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے،
اور دوسری ذات جس میں ہم اور آپ اور شیعان آل محمد سبھی کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک میرے مولا کی ذات کا مطلب ہے اور مسئلہ آتا ہے، تو کامیابی کے لیے میرے مولا کی ذات کے لیے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرا مولا اپنی تمام زندگی گزارنے کے بعد جو 63 سالہ تھی اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جو اس نے سفر کیا، تو امام کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ گویا میرے امام نے اپنی کامیابی کی سند دنیا والوں کے سامنے پیش کر دی، اور امام کی جو زندگی گزری، امام عالی مقام کو خود یقین تھا کہ ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، اس لیے امام نے اپنی کامیابی کا خود ثبوت دے دیا۔ اب منزل آتی ہے ہماری اور آپ کی کہ جو امام خود اپنی کامیابی کی سند دے رہا ہے، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے محب ہیں، اس کے شیعہ کہلاتے ہیں، اس کے چاہنے والے کہلاتے ہیں، تو کیا ہم بھی کامیاب ہیں یا نہیں؟ امام نے اپنی کامیابی کی سند پیش کی، اب ہمیں اپنی اس کامیابی کی سندیں پیش کرنا ہے۔ اب وہ سندیں ہم کس اعتبار سے پیش کرتے ہیں؟ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ کردار اور اخلاق ہی ہمارا ایسا بن جائے کہ سند بن جائے ہمارے لیے۔ معصومین کی تمام زندگی کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں تو ہم جن چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہیں، ہم ان میں کتنا اپنے کو اس سے قریب تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلا ہمیں سب سے زیادہ جو بھروسہ دلایا گیا اور ہمیں اور آپ کو بھروسہ ہے اپنی کامیابی کے لیے، وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں بتایا یہی جاتا ہے اور بتایا گیا یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء ہی ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بہت جلدی سے جلدی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ مجلس عزا کی صورت میں ہو یا ماتم کی شکل میں ہو یا نوحہ خوانی کی شکل میں ہو۔ تو عزاداری سید الشہداء یقیناً ہماری اور آپ کے لیے بخشش کی ضمانت ہے، یہ سچ ہے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صل علی محمد بی بی نے دعا کی تھی کہ قوم پیدا ہوگی جو میرے فرزند کے اوپر گریا کرے، لیکن یہ عزاداری سید الشہداء ہم جس اعتبار سے مناتے ہیں یہی ہمیں جنت تک لے کے جائے گی، یا جس طریقے سے آل محمد چاہتے ہیں اس طریقے سے منائیں تو ہمیں جنت لے کے جائے گی؟ عزاداری سید الشہداء کے لیے دیکھیے، مثال کے طور کے اوپر جلوس ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ فرش ازا کس لیے بچھائی گئی، ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ ہم ماتم کر رہے ہیں تو کس کے لیے ماتم کر رہے ہیں، اس کی معرفت کیا ہے ہمارے دل کے اندر، ہم یہی نہیں جانتے ہیں کہ جس کے لیے ہم گریہ کر رہے ہیں وہ ہے کون، صرف یہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی نام سے واقف ہیں لیکن ذات کی شناسائی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمیں نام سے محبت نہیں کرنا ہے، ذات حسین سے محبت ہونا چاہیے۔ تو یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمیں ذات سے محبت ہے یا نام سے محبت ہے؟ دیکھیے، ذات اور نام دو الگ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہم اور آپ اکثر و بیشتر نعرہ لگاتے رہتے ہیں حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔
حسین ایک ذات کا نام ہے، حسینیت کردار کا نام ہے۔ تو صرف حسین زندہ باد نہیں ہے، حسینیت زندہ باد ہونا چاہیے۔ اگر صرف ہم ذات سے محبت کرتے ہیں تو حسین زندہ باد، اور اگر ہم کردار سے محبت کرتے ہیں پھر حسینیت زندہ باد ہونا چاہیے۔ اچھا، کردار سے اگر ہمیں محبت ہے اور حسینیت زندہ باد کرتے ہیں تو پھر حسینیت کے ساتھ ساتھ وہ کردار بھی تو ہونا چاہیے۔ کردار ہمارا حسین ابن علی، ایک صلاۃ محمد وآل محمد پر کردار بھی ہمارا اس کردار سے ملنا چاہیے۔ پتہ چلا کردار تو ہمارا حسین ابن علی کے کردار سے ملتا نہیں ہے۔ کردار کون سا ملتا ہے؟ حسین ابن علی کو یزید سے دشمنی تھی یا یزیدیت سے دشمنی تھی؟ امام کو ذات سے دشمنی نہیں تھی، اس کے کردار سے دشمنی تھی۔ اگر حسین، دیکھیے یزید مجسمہ بن چکا تھا بد کرداری کا، اس لیے امام علی مقام نے اس کی بیعت نہیں کی اور اسے ٹھکرا دیا، اسے دشمن بنا دیا۔ لیکن اصلاً امام علی مقام کو یزیدیت اس کے کردار سے، یزیدیت نہیں کردار کا نام تھا۔ تو ہمارے اندر حسینیت پائی جا رہی ہے، یزیدیت پائی جا رہی ہے۔ یہ دو کردار ہے، حسینیت والا کردار، یزیدیت والا کردار۔ حسین کا کردار کیا تھا اور یزید کا کردار کیا تھا؟ دو متضاد شے ہیں۔ دیکھیے، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام یزید کے دشمن نہیں تھے، اس کے ذات کے دشمن نہیں تھے، یزیدیت سے آپ کو دشمنی تھی۔ دشمنی کس بات کی تھی؟ حسین ابن علی نماز کو قائم کرنا چاہتے تھے، یزید جھٹلا رہا تھا۔ امام علی مقام فرماتے تھے روزہ واجب ہے، یزید اس کو انکار کر رہا تھا۔ امام علی مقام اظہار کر رہے تھے میرے نانا کا دین، ان کے اوپر قرآن جیسی کتاب نازل ہوئی، وحی الہی کا نزول ہوا۔ یزید کہہ رہا تھا یہ پروپیگنڈا بنی ہاشم کا تھا، کوئی قرآن نہیں آیا۔ امام علی مقام حکم دے رہے تھے کہ پردے کو باقی رکھا جائے۔ یزید کی ماں بہنیں بیٹیاں بازاروں بے مقنو چادر پھرا کرتی تھیں۔ تو ہمارے اندر کون سا کردار پایا جا رہا ہے، یزیدی کردار یا حسینی کردار؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو، یعنی اپنے کو شیعہ کہلاتے ہو، تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میری ولایت کا اظہار کرو۔ امام سے پوچھا گیا مولا میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، میں تو آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا ولایت یہ نہیں ہے کہ تم مجھے مانتے ہو۔ راوی نے پوچھا مولا پھر ولایت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں سے محبت کی جائے۔ جب تم میرے چاہنے والوں سے محبت کرو گے گویا تم نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جب مجھ سے محبت کا اظہار ہوگا تو گویا تم نے پروردگار کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ ہم امام کو تو ولی مان رہے ہیں کہ مولا آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ ایک صلاۃ محمد وآل محمد۔ تو امام کی ولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام کے چاہنے والوں سے، ان کے شیعوں سے بھی محبت کی جائے۔ صرف ولایت کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ مولا ہم آپ کو مانتے بس، لیکن آپ کی نہیں مانتے ہیں، آپ نے جو کیا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر ولایت کا مقصد کیا رہ جاتا ہے، مطلب کیا رہتا ہے؟ ولایت کن معنی میں ہے؟ یا ہم عزاداری سید الشہداء کرتے، کیا معرفت کے ساتھ عزاداری ہے؟ عزاداری کا مطلب یہ ہے، دیکھیے ہم مجلس عزا کرتے ہیں مثال کے طور پر، یہ سچ ہے کہ کبھی ایسا دور آ جاتا ہے کہ مالی حالات بہتر نہیں ہوتے، لیکن نیت درست ہونا چاہیے۔ اسی ہندوستان کے اندر کے واقعہ علامہ دربندی اسرار الشہادت میں لکھتے ہیں۔ ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے کہ مجلس عزا کا انعقاد بھی ہو جائے
اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ سستے سے سستا تبرک بھی مل جائے تاکہ ہم کم سے کم میں آزاد ہو جائیں. یہی تو نیت ہوتی ہے اکثر لوگوں کی. مطلب 100 میں 90% ہمارا یہی رہتا ہے کہ ایک حجت ہے جسے تمام کرنا ہے اور کم سے کم ہلکے سے ہلکا تبرک مل جائے تاکہ ہماری مجلس ہو جائے. یہی ہماری نیت رہتی ہے اکثر و بیشتر. لیکن یہ بتائیے کہ اگر یہ نیت ہماری ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب ہمیں کیا ملے گا؟ ادھر ہمارے اور آپ کے پاس یہ اکثر ذاکرین سے علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہے وہ آل محمد کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے پاس ہے. جو کچھ بھی ہے وہ عزاداری کی وجہ سے، مجلس اور ماتم کی وجہ سے ہے. اسی ہندوستان کے اندر کا علامہ دربندی جو واقعہ تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص تھا جو ایام عزا آتا تھا. دیکھیے ہم اہتمام کیسا کرتے ہیں، جو اصل معرفت کے ساتھ عزاداری کرتا ہے تو وہ کیسا اہتمام کرتا ہے. جب ماہ محرم قریب آتا تھا تو وہ انتظام کرتا تھا، نئی دریا خریدنا، نئے برتنوں کا اہتمام کرنا. پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک عزاداران سید الشہداء اور دوسرے افراد جو بھی مسافر ہوں، جیسے بھی افراد ہوں، ان کے لیے دسترخوان کو وہ چالو رکھتا تھا. 10 محرم کو جا کے جب کھانا تمام، نظر مولا پوری ہو جاتی تھی، 10واں دن کھانا ہوتا تھا. جب 10واں دن عاشور گزر گیا، 11 محرم آئی تو وہ برتن، وہ دریاں، وہ قالین، وہ پردے، وہ شامیانے جو اس نے خریدے تھے. ہمارا عالم کیا ہے دیکھیے کہ ابھی مجلس کے لیے مثلا چادر کی ضرورت پڑتی ہے اکثر و بیشتر. آپ سوال کیجئے وہ فلانی چادر کہاں ہے تو گھر کی خواتین کیا، ارے وہ بہت اندر رکھی ہوئی ہے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، وہ فلاں چادر پڑی اسے لیتے جاؤ، اسے بچھا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آل محمد سے محبت نہیں ہے، چادر سے محبت زیادہ ہے. اس کا دستور کیا تھا؟ جب 11 محرم آتی تھی، وہ برتن جو اس نے نئے خریدے ہیں، جو قالینیں ہیں، جو مثلا جو مسندیں بچھائی تھی، چادریں خریدی تھی، جو برتن خریدے تھے، وہ سب نام حسین کے اوپر فقراء اور مساکین اور غرباء میں تقسیم کر دیا کرتا تھا. اس لیے کہ جب اگلا سال آئے گا تو جس حسین ابن علی نے اس سال ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے وہ اگلے سال بھی ہمیں عطا کرے گا. یہ فکر ہونا چاہیے. اتفاق یہ ہوا، 1 سال گزرا، حسب دستور ہر سال کی طرح اس نے اپنے تمام اسباب کو راہ خدا میں امام حسین ابن علی کے نام سر غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا. برتن بھی دے دیے، چادریں بھی دے دی، مکنا جو پردے وغیرہ سب دے دیا. یہ خبر وہاں کے حاکم کو دی گئی جو وہاں کا ناصبی حاکم تھا، دشمن آل محمد. اسے بتایا گیا کہ فلاں شخص ماہ اعظم محرم کے مہینے میں بہت لنگر لٹاتا ہے اور وہ اصلا رافضی معلوم ہوتا ہے، شیعہ لگتا ہے. اس نے کہا ایسا کہا؟ اس نے فوراً بلوایا، اسے حاضر کیا جائے. سپاہی آئے، اسے گرفتار کر کے دربار میں پیش کر دیا گیا. جب دربار میں اسے پیش کیا گیا تو اس نے دیکھا اچھا تم یہ سب کرتے ہو. تو اس نے بہت زیادہ، حاکم نے گالیاں دی. دربار میں انہیں مارا گیا اور حکم دیا کہ اسے قید کر دیا جائے. جب انہیں قید کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ باقی ان کے گھر کے جو افراد ہیں انہیں بھی لایا جائے، قید خانے میں ڈال دیا جائے اور اس کے گھر کو لوٹ لیا جائے. حاکم کا حکم تھا. لوگ تو اسی انتظار میں رہتے ہیں نا کہ کم از کم اپنا نہیں دوسرے کا تو مل ہی جائے. اگر نیتیں درست نہیں ہوتی تو یہی ہوتا ہے. اب اس نے حکم دیا، چشمے زدن میں منٹوں کے اندر اس کے گھر میں جھاڑو لگ گئی، اس طریقے سے صاف کر دیا گیا. اب اس کے گھر کے جو افراد باقی بچے تھے، اس کے بچے، اس کی بیوی کو لا کے بھی قید خانے میں مقید کر دیا گیا. ایک صلاۃ ہے محمد وآل محمد. انہیں بھی لا کے مقید کر دیا گیا. عرصہ گزر گیا، 2 4 6 مہینے جو بھی گزرے، اس کے بعد انہیں آزاد کر دیا گیا. اب جب یہ آزاد ہوا تو پورا دن بیچارہ مزدوری کرتا تھا. شام کو جو مزدوری ملتی تھی اس میں اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا تھا. لیکن جہاں ماہ اذا قریب آنا شروع ہوا،
اس کے چہرے پہ اداسیاں آنے لگی. جیسے جیسے محرم قریب آ رہا تھا چہرہ اداس ہوتا چلا جا رہا تھا. جب ماہ ذی الحجہ آیا تو اس کی بیوی نے دیکھا، میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر اداس رہتا ہے. ایک دن اس نے سوال کر لیا آخر کیا وجہ ہے؟ میں کئی مہینوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا چہرہ اداس رہتا ہے، آپ گفتگو کم کرتے ہیں، کھانا پینا کم کر دیا ہے، آخر کوئی پریشانی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے. اس نے بتایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں. کہا نہیں کچھ تو ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں. جب بیوی کا اصرار بڑھا تو اس نے بیان کیا کہ مجھے ایک فکر کھائے جا رہی ہے. بیوی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا ماہ اذا قریب آتا جا رہا ہے اور میں یہ بار بار سوچتا ہوں کہ یہ سال جو محرم آئے گا، چاند نکلے گا، جو سعادت مند لوگ ہیں، جو خوش قسمت لوگ ہیں، وہ تو مولا کی عزاداری کریں گے، فرش عزا بچھائیں گے، مجلس و ماتم کریں گے. ہم تو خالی ہاتھ ہیں، ہم اس خوش قسمتی سے اس سال محروم رہ جائیں گے. جب اس نے بیوی کے سامنے یہ ماجرا بیان کیا تو بیوی ہو تو ایسی ہونا چاہیے. اس نے فوراً کیا کہا؟ پروردگار عالم نے اسی حسین ابن علی کے صدقے میں کہ جس کی عزاداری کے لیے تو بے قرار بے چین ہے، پروردگار عالم نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا. تو ایسا کر اسے لے جا کے کسی دوسرے شہر میں دور یہاں سے لے جا اور وہاں غلام بنا کے اسے بیچ دے، اور بیچنے کے بعد جو رقم ملے گی اس سے عزاداری سید الشہداء ہم کریں گے. بیٹے نے کہا، باپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بچے سے بھی تو معلوم کر لیا جائے وہ بکنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. سلام ہو ایسے والدین کو جو ایسی تربیت کرتے ہیں. فوراً اس نے بیٹے کو بلایا، میرے لال تجھے معلوم ہے کہ محرم قریب تر آتا جا رہا ہے، ہمارے پاس زیادہ دنیا سے کچھ نہیں ہے. تیری ماں کا مشورہ یہ ہے کہ ہم تجھے اس شہر سے دور شہر میں لے چلتے ہیں، وہاں غلام بنا کے بیچ دے اور پھر ہم مجلس سید الشہداء کریں. بیٹے نے کہا بابا اگر ہم حسین کے غلام ہی ہیں، ان کے صدقے میں ملے ہیں، تو پھر مجھے حسین کے نام پر بکنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، میں بکنے کے لیے تیار ہوں. یہ تربیت کا اثر تھا. فوراً اس نے جب بیٹے کو آمادہ دیکھا، دوسرے دن زیادہ سفر تیار کیا اور بیٹے کو لے کے دوسرے شہر میں جاتا ہے. لے جانے کے بعد جب بازار لگا غلاموں کو فروخت ہونے کا، اس نے بھی اپنے بچے کو کھڑا کر دیا. کس کے نام پہ کر رہا ہے؟ حسین ابن علی کے نام پر. میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر میرے جد کی عزاداری میں کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کا 70 گنا اسے واپس کرتا ہوں، اور امام ضمانت لیتے ہیں. لیکن یہ کب ہے؟ یہ دکھانے کے لیے نہ ہو کہ فلاں نے تبرک کتنا اچھا بانٹیں گے. اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ 70 گنا نہیں ملے گا، جو گیا وہ نقصانی اور گھاٹا ہی گھاٹا رہے گا. نیت درست ہونا چاہیے. اس کی نیت نے کہاں اسے پہنچایا؟ یہ لے جا کے بازار میں کھڑا کیا بچے کو اپنے. غلاموں کی قطار لگی ہے، انتظار میں ہے کہ کوئی آئے جو میرے بچے کو خرید لے، اور بس ایک ہی دل میں تمنا اور آرزو اور دعا کرا پروردگارا کسی شخص کو بھیج دے میرے بچے کو باعتبار غلام خرید لے تاکہ میں عزاداری سے اس سال محروم نہ رہ سکوں، عزاداری کر سکوں، اپنے مولا کو رو سکوں، گریا کر سکوں، فرش عزا بچھا سکوں. یہ بیان کرتا ہے اتنی دیر میں نے دیکھا جوان وہاں جس کے چہرے سے نور ساطع تھا داخل بازار ہوا. وہ جوان چلتا چلتا میرے بچے کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. اس نے میرے بچے کو دیکھا، میری طرف دیکھا، پوچھا یہ غلام بیچنا چاہتے ہو؟ یہ بیان کرتا میں نے کہا میں غلام بیچنے ہی کے لیے لایا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ بیان کرتا کہ میں نے قیمت بتائی. اس آنے والے جوان نے اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی. جو میں نے قیمت بتائی تھی اس نے فوراً وہ قیمت مجھے ادا کر دی، اور ادا کرنے کے بعد اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور لے کے چلا گیا. یہ بیان کرتا میرے گھر سے جس شہر میں بیچنے کے لیے گیا تھا 2 دن کا سفر تھا. میں وہاں سے رقم کو لے کے خوشی خوشی کے ساتھ واپس آیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے
ہے کہ تو نے مجھے اس سعادت سے محروم نہیں رکھا اور میں اب امام علی مقام کی عزاداری کر سکوں گا. اب امام کو رو لوں گا، گریا کروں گا، فرش ازا بچھاؤں گا. یہ آیا گھر کے اوپر پہنچنے کے بعد اپنی بیوی کو پورا ماجرا جو گزرا تھا وہ بیان کر رہا ہے بیوی کے سامنے. جیسے ہی بیوی کو پورا واقعہ سنا رہا تھا اتنے میں سے آہٹ ملی کہ میرے دروازے پر کوئی آیا ہے. آواز دی کون؟ اس کے بیٹے نے کہا بابا میں آیا ہوں. دروازہ کھلا ہوا تھا، بیٹا اندر داخل ہوا. بیٹے نے سلام کیا. ماں اور باپ دونوں کے چہرے اتر گئے. باپ نے جواب سلام نہیں دیا، ایک ہی سوال کیا، میرے لال جب تجھے بھاگ کر ہی واپس آ جانا تھا پھر بکنے کے لیے تیار کیوں ہوا تھا؟ اتنی زحمتیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نے بتا دیا ہوتا میں نہیں لے کے جاتا تجھے بازار میں تجھے بیچ کے آیا، آج نہیں تو کل اس کا تیرا خریدار پھر واپس آئے گا اور مجھ سے رقم واپس لے لے گا اور میں پھر اس سعادت سے محروم رہ جاؤں گا. میں اپنے مولا کو نہیں رو پاؤں گا، فرش ازا نہیں بچھا پاؤں گا. بچے نے کہا بابا جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے. اس نے کہا کیسا ہے؟ اس نے کہا بیٹھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں. جب اس نے کہا میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں تو باپ کے دل میں دل آیا. ماں مطمئن ہو گئی. بچے نے بیان کیا بابا جب آپ نے مجھے فروخت کر دیا، آپ رقم لے کے وہاں سے چلے ہیں، اس مالک نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور وہ اپنے مسکن کی طرف مجھے لے کے چلا گیا. جب وہ اپنے مسکن میں پہنچا ہے تو جا کے شام کا وقت، سپہر کا وقت تھا، وہ جب چارپائی کے اوپر بیٹھا تو پائتی کی طرف میں بھی بیٹھا ہوا تھا. بابا میں نے پہلی مرتبہ آپ سے جدائی اختیار کی تھی، کبھی میں آپ لوگوں سے الگ نہیں ہوا تھا. دور بہت تھا، آپ لوگوں کی محبت اور شفقت تھی کہ جس نے مجھے اس بات پہ مجبور کر دیا کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس جوان نے فوراً پوچھا آخر کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اب یہ بیان کرتا ہے کہ بابا میں نے فوراً اس جوان سے کہا کہ میرا مالک بہت نیک تھا، بہت اچھا تھا اور وہ میرے ساتھ اولاد جیسا دستور اختیار کر رکھا تھا، اولاد جیسا برتاؤ کرتا تھا. یعنی اس طریقے سے مجھے چاہتا جس طریقے سے اولاد کو چاہا جاتا ہے. پھر یہ بچہ بیان کرتا ہے میں نے اس جوان سے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، میں بہت جلدی اس مالک کو بھلا دینے کی کوشش کروں گا اور آپ کی خدمت میں لگ جاؤں گا. وہ بچہ بیان کرتا ہے بابا جب میں نے یہ کہا تو اس جوان نے کہا کہ میں تیرے باپ کا نام جانتا ہوں، تیری ماں کا نام جانتا ہوں، تیرے اوپر جو گزری ہے وہ اس نے فوراً بابا بتائی کہ حاکم کے حکم سے تیرے گھر کو لوٹا گیا، اسباب لوٹا گیا، سارا واقعہ اس نے سنایا. وہ وجہ بھی بیان کی کہ جس کی وجہ تیرے گھر کو لوٹ لیا گیا. پھر بیان کرتا ہے بابا اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ تیرا مالک نہیں تھا بلکہ وہ تیرا باپ تھا جو تجھے بیچ کر گیا ہے. ابھی بچہ بیان کرتا ہے بابا جب اس نے پورے ہمارے خانوادے کی زندگی کے حالات کو بتا دیا، ہم پر کیا گزری، اسباب لوٹا گیا، قید کر لیا گیا، ہمارے حالات کیسے، سب کچھ اس نے بتایا. آپ کا نام، میری ماں کا نام، آپ کا رشتہ کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. تو پھر میں نے دست ادب جوڑ کر اس جوان سے ہی سوال کیا کہ میرے مالک، اے جوان یہ بتا جب تو سب کچھ میرے بارے میں جانتا ہے میں کون ہوں، میرے باپ نے کس لیے بیچا، وہ میرا باپ تھا، میرا مالک نہیں تھا، میرا گھر کس لیے لوٹا گیا، یہ سب کچھ تجھے پتا ہے تو پھر اتنا بھی بتا دے کہ تو کون ہے. یہ بچہ بیان کرتا بابا جیسے میں نے یہ سوال کیا کہ جوان یہ بتا دے پھر تو کون ہے جو میرے گھر کے حالات سے واقف ہے. تو اس جوان نے کہا کہ میں وہی غریب زہرا ہوں جس کی عزاداری کے لیے تیرے باپ نے تجھے بیچا ہے. تو عزاداری کے لیے باپ نے بیچا تو کیا حسین نے اس کے قرض کو رکھا ہے؟ کیا والدین کے لیے شاق نہیں تھا کہ اولاد کو جدا کر دینا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے؟ لیکن نہیں، حسین ابن علی کی عزاداری کے خاطر اگر والدین نے اولاد کو جدا کیا تو حسین نے احسان رکھا نہیں ہے. چشم زدن میں باپ گھر پہ پہنچائے، اولاد کو پہنچا دیا. تو اگر نیت ہماری بہتر ہو تو عزاداری سید الشہداء کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے. لیکن
دیکھیے وہاں سید الشہداء کی عزاداری ہے، اس میں اچھا اور خراب نہیں دیکھا جاتا ہے، یا نیتیں دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ پانی پلائیے تبرک کے طور کے اوپر، لیکن نیت درست ہونا چاہیے۔ آیت اللہ کوثری ایران کے بہت بڑے خطیب، اور اتنے بڑے خطیب تھے کہ اپنے دور میں ایران کے اندر تقریباً جتنے مراجع کرام اور خود امام خمینی علیہ رحمہ کا زمانہ بھی دیکھا انہوں نے، امام خمینی کے گھر کے اوپر مجلس وحی پڑھتے۔ آیت اللہ کوثری کے لیے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ عاشور کا دن جب ہوتا تھا تو صبح سے لے کے شام تک اتنے وعدے ہوتے تھے مجلسوں کے کہ پھر یہ درمیان میں کسی کے ہاں جا نہیں سکتے تھے۔ پہلے سے ہی عاشور کے دن کے اتنے وعدے رہتے تھے کہ یہاں مجلس پڑھی، فوراً ممبر سے اترتے تھے، دوسرے گھر پہنچ جاتے، نہ تبرک نہ کچھ نہیں، فوراً پہنچنا، اس لیے کہ اتنے وعدے ہوا کرتے تھے۔ یہ خود اپنے واقعات، بہت سارے ان کے واقعات ملتے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو خود رقم کیا کہ ایک مرتبہ میں ظہر کا وقت قریب تھا، میں نے مجلس کو تمام کیا اور چاہا کہ ظہر کی نماز بھی ادا کر لوں، اور اس کے بعد فوراً مجھے مجلس میں پہنچنا تھا، مجلس پڑھنا تھا۔ میں نے مجلس کو تمام کیا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جیسے ہی فارغ ہوا تو میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، ان میں بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آغا اگر ہو سکے تو 5 منٹ کا مجھے وقت دے دیجئے اور مصائب سید الشہداء بیان کر دیجئے۔ ہم بچوں نے ایک صلاۃ محمد وعلی محمد، ہم بچوں نے اہتمام کیا ہے مجلس کا۔ یہ بیان کرتے ہیں میں نے بچوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مصروف ہوں، آج کے دن ہمارے پاس وقت نہیں رہتا ہے، ہمیں ابھی فوراً جا کے فلاں جگہ مجلس پڑھنا ہے۔ بچوں کا اصرار بڑھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ دیکھو مجھے ابھی ابھی پہنچنا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں جب میں نے کہا کہ پہنچنا ہے تو میں نے دیکھا کچھ ان میں سے ایسے بچے تھے کہ میرے انکار کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، وہ رونے لگے۔ یہ بیان کرتے جب میں نے دیکھا کہ کچھ بچے جو رو رہے، میں نے پوچھا آخر کیا وجہ، تو انہوں نے بتایا کہ آغا میں آپ سے 5 منٹ کا وقت لے رہا ہوں، صرف آپ مولا حسین کے 5 منٹ مصائب پڑھ دیجئے گا اور بس مجلس تمام ہو جائے گی، ہماری خواہش ہے، تمنا ہے۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ بچوں کا اہتمام تھا، جب ہم نے دیکھا روتے ہوئے نہیں رہا گیا، میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، میں جلدی جلدی چلو، میں تمہارے یہاں جو بھی ہو سکے جہاں انتظام کیا میں مجلس پڑھ دیتا ہوں۔ اب یہ بیان کرتے ہیں جب میں بچوں کے ساتھ چلا تو ایسی جگہ لے کے گئے جہاں خرابہ تھا، ٹوٹا پھوٹا مکان، دیکھا وہاں بچوں نے اہتمام کیا ہوا تھا، چادر بچھا رکھی تھی، چند بچے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، میں 2 زانو ہو کے بیٹھا اور 5 سے 6 منٹ کے میں نے مصائب سید الشہداء بیان کی۔ آیت اللہ کوثری کہتے ہیں جیسے مجلس تمام ہوئی تو مجھے تو جانے کی جلدی تھی، تو میں نے فوراً بچوں کو الوداع کیا کہ میں جلدی سے نکل جاؤں، دوسری جگہ کا وعدہ ہے۔ ایک بچہ اس میں سے آگے کھڑا ہو گیا، آغا جب یہاں تک آ گئے ہیں تو کم از کم تبرک بھی نوش فرما لیجئے۔ تبرک بچوں نے کیا تیار کیا تھا؟ چائے تھی۔ احترام تبرک بھی ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے جوان اسی سے سیکھ لے کہ تبرک کیا شے ہے۔ اب یہ بچوں کا جب اصرار بڑھا، آیت اللہ یہ خود بیان کرتے ہیں کوثری کہ جب زیادہ بچوں نے اصرار کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جلدی سے لاؤ، اس لیے کہ مجھے جانا ہے، جلدی چائے پی کے اور ہم جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں 2 زانو ہو کے بیٹھا اور ایک بچے نے لا کے پیالی میں چائے دی، میں نے تھوڑی چائے پی اور چائے کافی دیر سے بنی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ تبرک کی اہمیت دیکھیے گا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی تو ایس اللہ کا ایسا کوثری کہتے ہیں میں نے بچوں کو دکھانے کے لیے ان کے سامنے 2 گھونٹ پیے اور پیچھے کی طرف میں نے، اس لیے جانے کی بھی جلدی تھی اور چائے بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی، کوئی مزہ بھی نہیں تھا، لہٰذا 2 گھونٹ پیے میں نے اور پھر پیچھے کی طرف پھینک دیا، پیالی پکڑا دی اور میں اٹھ کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں سے روانہ ہوا، عاشور کا دن گزر گیا، شام غریبہ کی مجلس تمام ہوئی، میں اپنے گھر کے اوپر آیا اور آنے کے بعد رات کو جب میں سویا ہوں تو عالم خواب میں نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
बीवी तशरीफ लाई हैं आलम ख्वाब में। आयतुल्लाह कौसरी कहते मैं आलम ख्वाब में देखा बीवी तशरीफ लाई हैं और ला के कहती कौसरी तूने जो अमल अंजाम दिया है तो बेहतर है। मुझे मालूम है कि मेरे लाल के मसाइब पढ़ता है, मजलिसे पढ़ता है, गिरियोजारी तेरी वजह से होती है, लेकिन एक अमल तेरा जो आज आशूर के दिन तूने किया है जिससे मैं खुश नहीं। या आयतुल्लाह कौसरी कहते मैंने आलम ख्वाब में बीवी साथों को जोड़ के पूछा बीवी मेरा कौन सा ऐसा अमल है, कोई मैंने रवायत गलत पढ़ती? तो बीवी ने फरमाया नहीं। अब आयतुल्लाह कौसरी से बीवी आलम ख्वाब में बयान करती है कि कौसरी तुमने फला जगह बच्चों ने मजलिस का एहतमाम किया था। कहाँ बीवी किया था? गए थे। हाँ बीवी आपके लाल की फरशदा बिछाई है और हम न जाएं? कहा ठीक है तुम गए थे, जाने के बाद बच्चों ने तुम्हारे सामने तबर्रुक पेश किया था। कहाँ बीबी तबर्रुक पेश किया था? चाय थी, पी थी? हाँ पी थी बीबी। लेकिन कौसरी तो मैंने तो ये भी देखा तुमने कुछ पी थी और पीछे की तरफ बच्चों से छुपा के फेंक दी थी। आयतुल्लाह कौसरी कहते बीवी वो चाय बहुत ठंडी हो चुकी थी और मुझे जाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए दूसरी जगह मुझे मजलिस पढ़ना थी। सुनेंगे बीवी ने क्या जवाब दिया? कौसरी वो तेरी नज़र में चाय ठंडी थी, लेकिन तू ये भूल गया था वो चाय मैंने अपने हाथों से बनाई थी। जिस तबर्रुक को हम और आप ये समझते हैं ना ये फला की तरफ से, तलब किसी का नहीं होता है। ये तसव्वुर क्या कीजिए कि बीवी की तरफ से है, जिसके लिए हम रोने के लिए जमा होते हैं। अगर वो तौफीक न दे तो ये कुछ नहीं हम और आप कर सकते। तो नियतें आमाल को सुधारने के लिए, किरदार को सुधारने के लिए नियत भी दुरुस्त होना चाहिए। अगर नियत दुरुस्त नहीं है देखिए तो फिर कोई अमल हमारा काबिल कबूल और काबिल तारीफ नहीं हो सकता है। गालिबन 1990 की बात है जब सद्दाम जिंदा था। करबला के इलाके में, जो नजफ और करबला का इलाका है, वहां से बगावत शुरू हुई शियाने आले मोहम्मद की तरफ से। नियत कैसी होना चाहिए? नियत में खोट नहीं होना चाहिए। शियाने आले मोहम्मद ने बगावत शुरू की सद्दाम के खिलाफ। इसने अपने दामाद को भेजा जिसका नाम ताहा हुसैन था। उसने लाके तमाम शियाने आले मोहम्मद के ऊपर फौज को डाल दिया। बहुत से कत्ल किए गए और बहुत से कैदी बनाए गए। जब उन्हें कैदी बनाया गया, कुछ दिन गुजर गए, उन्हीं कैदियों में से ये वाकया खुद एक कैदी ने बयान किया है जो मैं आपको सुना रहा हूं कि नियत हमारी कैसी होना चाहिए। नियत बेहतर होगी तो मकाम और बुलंदी हमें और आपको खुद ब खुद मिलती चली जाएगी। 1990 की बात है, कोई अरसा नहीं गुजरा है। अब यह बयान करता है कि जवान जो खुद इसका रावी भी है, चश्मदीद है, उसने खुद देखा, वो खुद कैदी था। यह बयान करता है कि हमें एक जगह कैद कर दिया गया। एक दिन कुछ सिपाही आए और आने के बाद हम तमाम कैदियों को कैद से निकाला और ले जाके इमाम के हरम में बिठाया। मौला हुसैन के जब हरम में हमें ले जाके तमाम कैदियों को बिठाया गया, थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि सद्दाम का दामाद ताहा हुसैन आता है और आने के बाद उसके सिपाही चारों तरफ खड़े हुए, दरमियान में कैदी बैठे हुए हैं। ये भी सामने खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद सवाल करता है, ये बताओ तुम जितने कैदियों से सवाल करता है, ये बताओ तुम इमाम हुसैन का साथ दोगे या सद्दाम हुसैन के साथ में? क्या उसने कहा इमाम हुसैन के साथ में हो या सद्दाम हुसैन के साथ में हो? अब यह बयान करता है कुछ देर सारे के सारे कैदी खामोश रहे। उसने दूसरी मर्तबा यही सवाल किया कि मैं तुम लोगों से पूछता हूं, अगर तुम लोगों में से कौन है जो सद्दाम हुसैन को मानता है और कौन है जो इमाम हुसैन के साथ है? अगर हुसैन के साथ कोई है तो वो हाथ को बुलंद कर दे। ये बयान करता है कि एक शख्स ने हाथ को बुलंद कर दिया कि मैं इमाम हुसैन के साथ हूं। जैसे हाथ को बुलंद किया, ताहा हुसैन ने उससे कहा कि बाहर आ जाओ। वो कैदी वहां से उठा, कैदियों से अलग गया। अब ये जवान बयान करता है कि मैंने देखा उसने जैसे वो बाहर गया है और फौरन उसके गोली मार दी, उसे शहीद कर दिया। अब फिर पलटता है और पलट के कहता बताओ क्या और भी तुम में से कोई है जो इमाम हुसैन का साथ देना चाहता हो? फिर एक जवान ने हाथ को बुलंद कर दिया। उसने कहा तुम भी बाहर आ जाओ। बाहर आया, उसे भी मार दिया गया। जब ये दोनों कत्ल हो गए
تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا اور کوئی تم میں سے ہے؟ تو کسی نے ہاتھ بلند نہیں کیا۔ اب یہ خود بیان کرتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے کسی نے ہاتھ بلند نہیں کیا، اس لیے کہ دو کی حالت تو دیکھ چکے تھے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے کوئی نہیں بولا۔ آخر میں اس نے پھر قیدیوں کو قید خانے میں واپس بھیج دیا۔ جب ہم قید خانے میں گئے اور رات میں سوئے ہیں تو عالم خواب میں ہم نے دیکھا کہ میدان کربلا ہے، سجا ہوا ہے، اور بیان کرتا کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، امام کے ساتھ میں ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے عزیز و اقربا ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں لاشیں پڑے ہوئے امام کے سامنے، وہ کہتا میں نے عالم خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ امام ہیں اور امام کے ساتھ امام کے عزیز و اقربا ہیں۔ دونوں لاشوں کو جب امام نے دیکھا، اب یہ بیان کرتا ہے، مولا فرماتی ہے جو پہلے شہید ہوا ہے اسے لے جا کے ہماری ذریح مبارک میں دفن کر دو، اور جو دوسرا بعد میں جو شہید ہوا ہے اسے گنج شہیدہ میں لے جا کے دفن کرو، جہاں سارے شہداء کی تدفین ہوئی تھی۔ اب یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا کے ساتھ جو افراد ہیں انہی میں سے ایک نے کہا مولا شہید تو دونوں آپ کے ہوئے ہیں، دونوں آپ کے چاہنے والے ہیں، دونوں نے جان آپ کی محبت میں قربان کی ہے، آپ کے نام پہ مارے گئے ہیں، لیکن مولا یہ فرق کیوں ہے کہ ایک کو آپ نے فرمایا میری ذریعہ مبارک میں دفن کرو اور دوسرے کے لیے آپ فرماتے ہیں اسے گنج شہیدہ میں دفن کرو؟ آخر فرق کیوں ہے جب دونوں محب ہیں، دونوں چاہنے والے ہیں، دونوں ایک وقت میں آپ کے لیے آپ کی جان، آپ کے اوپر جان قربان کر گئے، تو پھر مولا یہ فرق کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ پہلے نے جو قربانی دی ہے، عالم خواب میں کہہ رہا میں سن رہا ہوں، امام فرما رہے ہیں جو پہلے نے قربانی دی وہ جانتا نہیں تھا اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن جو دوسرے نے قربانی دی وہ جانتا تھا جو پہلے کا انجام ہو چکا وہی میرا انجام ہوگا۔ پہلے نے شہادت کو گلے لگایا بغیر جانتے ہوئے، دوسرے نے شہادت کو اس لیے چاہا کہ پہلا شہید ہو گیا لہذا میں بھی شہید ہو جاؤں۔ تو مقام اور بلندیاں نیت کے اوپر ملا کرتی ہیں، کردار کے اوپر ملتی ہیں۔ تو نیت ہمیں اپنے بہتر کرنا ہے، اگر نیتیں ہماری بہتر نہیں ہیں تو پھر ہم وہ بلندیاں نہیں چھو سکتے ہیں کہ جن کے لیے معصومین نے بلایا، دعوتیں دی۔ کردار سازیاں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، کردار بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے حسینیت ایک کردار کا نام ہے، وہ کردار ہمیں اپنانا چاہیے جس کردار کے لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے کیسا کردار ہمارا ہونا چاہیے؟ امام فرماتے مثلا کوئی ایسی بستی ہو کہ جس میں 500 مکان ہیں اور ان 500 مکان میں ایک مکان علی کے شیعہ کا ہو، میرے جد کے شیعہ کا ہو، میرے چاہنے والے، اور 499 مکان میرے مخالف کے ہوں۔ امام فرماتے ہیں اور پھر اسی بستی میں کوئی مہمان آ جائے، کوئی غریب فقیر بھٹکا ہوا راہی آ جائے، اور آنے کے بعد وہ لوگوں سے آ کے کہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میرے پاس لباس نہیں ہے، میرے پاس زاد راہ نہیں ہے، سواری چاہیے، تو ان 500 کے درمیان جو ایک میرا چاہنے والا ہے 499 ہاتھ اس کی طرف بڑھ کے بتائیں کہ فلاں دروازے پہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے۔ ایسا ہونا چاہیے مولا کا چاہنے والا، ایسا مولا کا محب ہونا چاہیے کہ 499 میں کوئی ایسا نہ جو کہے کہ میں پوری کر دوں گا، بلکہ ایک ہی طرف ہاتھ سب کے اٹھے اور ایک ہی زبان پہ نام ہو کہ مولا کا فلاں چاہنے والا، اس کے دروازے پہ جاؤ، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو حاجتیں پوری کرنا ہے۔ دیکھیے یہ گھرانہ تو ایسا ہے کہ ہم اور آپ جو بھی کریں گے اس کا احسان رکھتا نہیں ہے گھرانہ، کبھی انہوں نے بدلہ دینے میں تاخیر نہیں کی ہے۔ ہم ان کے لیے قربانی دے کے تو دیکھیں، ہم اگر قربانیاں دیتے چلے جائیں تو ممکن ہی نہیں ہے
کہ یا آل محمد ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے ہماری حالت میں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایام ازا آہستہ آہستہ ان منزلوں کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں ایک بیوی کی خواہش تھی کہ اس کے بھائی کا چہلم منایا جائے۔ ایک دن ہے، اس کے بعد چہلم سید الشہداء ہے، کل کا دن درمیان میں ہے۔ پرسوں ایک بہن اپنے بھائی کی قبر پر رونے کے لیے آ جائے گی۔ چہلم کا دن ہوگا، رباب اپنے اصغر کو رونے کے لیے کربلا آئے گی۔ لیلا اپنے کو لاش علی اکبر پہ نہیں، قبر علی اکبر پر گرا دے گی۔ انصاف سے بتائیے کیا سیدانیوں کے مناظر یاد نہیں آئیں گے؟ جب زمین کربلا پر بیویاں آئیں گی تو عجب نہیں کہ سیدانیوں کے نظروں میں پورے مناظر پھر جائیں کہ یہاں اکبر اپنی ماں کی آغوش میں بیٹھا ہوا تھا۔ عجب نہیں زینب آواز دے، عباس ایک دن وہ تھا کہ تو میرے خیمے کے سامنے پہرا دیا کرتا تھا، آج زینب لٹ کے آ گئی ہے، عباس کہاں ہے؟ عجب نہیں رباب کی نظروں میں منظر ہو کہ ایک دن وہ تھا کہ یہاں اصغر کا جھولا تھا اور میں جھولا جھولاتی تھی، لیکن آج جب واپس آئی ہوں نہ اصغر ہے نہ جھولا ہے۔ یہ سارے مناظر بیویوں کے سامنے ہوں گے عزاداروں، لیکن ہاں ایک مظلومہ ماں، ایک غریب ماں جسے رسالت کے بعد اپنے باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد کبھی چین میسر نہیں ہوا۔ فاطمہ زہرا کو رسول خدا کی آنکھیں بند ہوئیں، رونے پر مجبور کر دیا۔ بی بی مرثیہ پڑھا کرتی تھی، سبت علیہ مصائب البنہ۔ بی بی کی وفات ہو گئی تو کیا آرام ملا بی بی کو؟ آرام بی بی کو نصیب نہیں ہوا۔ قبر میں بی بی پہنچ گئی، لیکن اپنے بیٹے حسین کے لیے رویا کرتی تھی، یاد کیا کرتی تھی۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، بی بی نے مدینہ چھوڑ دیا۔ حسین کربلا میں آ گئے، کوک جلیمہ کربلا میں آ گئی۔ کتنا لگاؤ تھا حسین سے زینب فاطمہ زہرا کو۔ حسین شہید ہو گئے، سید سجاد یہ مختصر سا قافلہ لے کے جب شام کی طرف روانہ ہوئے، سر حسین ابن علی ہے، زینب جیسی بیٹی ہے، فاطمہ زہرا پیچھے پیچھے گریا کرتی ہوئی شام تک جا رہی ہے۔ سیدانیاں مقید کر دی گئی۔ ایک دن دروغہ زندان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے سید سجاد سے کہ قیدی یہ بتا کون بی بی ہے جو رات کے وقت میں قید خانے سے نکل کر پشت قید خانہ پہ گریا کرتی ہے؟ کیا الفت تھی، کیا محبت تھی اس ماں کو اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، کہ قبر کو چھوڑ دیا اپنی اولاد کے لیے رویا کرتی تھی۔ امام سجاد فرماتے ہیں دربان تجھے معلوم ہے کہ قید خانہ تاریخ قید خانہ ہے، دروازہ مقفل ہے، اس میں تالا لگا ہوا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بی بی قید خانے سے باہر نکل جائے؟ کہا نہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کئی دن گزر گئے، جب رات ہوتی ہے تو ایک بیوی پشت قید خانہ پہ آتی ہے، واہ حسینہ واہ حسینہ کہہ کے گریا کرتی ہے۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں آپ سن رہی ہیں دربان کیا کہتا ہے؟ جناب زینب فرماتی ہے سید سجاد اس سے کہہ دو کہ جب مقفل ہے قید خانہ تم کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ کہہ کے بی بی نے رونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی زینب کبریٰ روئی ہے تو ایک مرتبہ دربان کہتا ہے سید سجاد سے قیدی یہ جو بی بی رو رہی ہے نا، ارے اس کی آواز ارے اس بی بی کی آواز سے ملتی ہے جب پشت قید خانہ پہ گریا۔ اس کی آواز اس کی آواز سے ملتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے میرے لال سید سجاد اس دربان سے کہہ دو جب آج رات آئے اور وہ بی بی رونے کے لیے آئے اس کی آواز سنے تو مجھے اطلاع کرے۔ امام سجاد نے دربان سے کہا دیکھ آج رات کو اگر اس بی بی کے رونے کی آواز تجھے سنائی دے تو آگے مجھے خبر کرنا۔
رات کا سناٹا ہوا، بی بی کے رونے کی آواز آئی، واہ حسینہ واہ غریبہ۔ جیسے بی بی کے رونے کی آواز آئی، دربان دوڑا ہوا آتا ہے، آ کے کہتا ہے سید سجاد وہ بی بی رونے کے لیے آ گئی ہے۔ امام سجاد نے جناب زینب کبریٰ سے فرمایا پھوپھی اماں آپ دیکھیے ساری بیویاں کہاں ہیں؟ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا رباب، ام کلثوم، رقیہ، ام لیلہ سب تو قید خانے میں ہیں۔ میرا لال سجاد چلو ہم خود دیکھتے ہیں وہ بی بی کون ہے جو با حسینہ کہہ کے روتی ہے۔ امام سجاد نے اپنی پھوپھی کو لیا، پشت قید خانہ پر پہنچے۔ جیسے پشت قید خانہ بی بی پہنچی ہے، ایک مرتبہ بی بی کو دیکھ کے کہتی ہے بی بی یہ بتا تو کون ہے جو میرے بھیا حسین کو با حسینہ کہہ کے روتی ہے، جو میرے بھیا کو با حسینہ کہہ کے روتی ہے۔ اس بی بی نے کہا زینب تو نے نہیں پہچانا میں تیری ماں فاطمہ زہرا، زینب میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ شہزادی ایک جملہ کہتی ہیں زادار، شہزادی فرماتی ہیں کہ اماں جب آپ دنیا سے گئی تھی میں بہت کم سن تھی، اماں آپ کا چہرہ مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں، اماں اگر آپ میری ماں ہے تو ایک مرتبہ اپنے چہرے کی زیارت کرا دیجیے۔ سنے گیا زاداران مظلوم کربلا، جیسے ہی زینب کبریٰ نے یہ کہا اماں جب آپ دنیا سے گئی تھی تو میں نے چہرہ دیکھا لیکن یاد نہیں رہا، کافی عرصہ گزر گیا، اماں ایک مرتبہ مجھے اپنے چہرے کی زیارت کرا دیجئے۔ جیسے یہ کہنا تھا فاطمہ زہرا نے بالوں کو ہٹایا، ارے زینب تڑپ گئی اماں، ارے یہ چہرے پہ خون کیسا ہے؟ زینب نے جیسے ہی سوال کیا فاطمہ نے ایک مرتبہ چیخ ماری، اے میری لاڈلی زینب، ارے تو یہ سمجھتی ہے کہ زینب فاطمہ جنت البقیع میں ہے؟ ارے ایسا نہیں ہے، ارے میں تیرے قافلے کے ساتھ ساتھ کربلا میں آئی، اور جب میرے لال کے گلے پہ کند خنجر چلا، ارے میں نے اپنے بیٹے کا چہرے پہ خون ملا اور رب العزت میں جانے کی یہ دعا کی پروردگارا میں اسی حالت میں تیرے سامنے۔ بس اعظم جزیرہ یا من قلبی من قلبی الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اللہ بحق زہرا وعبیدہا وبعدہا وبنیہا۔ والے والے مختصر سی عبادت کو قبول فرما، والے والے محمد والے محمد کے صدقے میں ہمارے یہاں سبحان والے زہرا مجھے کائنات فرما، والے والے حاضر مجلس کے جملہ جائز حاجات کو قبول فرما، والے والے محمد والے محمد کے صدقے میں شیان حیدر کرا جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان مال عزت و ناموس ان کی حفاظت فرما، والے والے محمد والے محمد کا حق واسطہ منتقم ابن حسین حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے سپاہی ان کے آبان و اسفار میں ہمارا شمار فرما، ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومن مومنات جو دنیا سے گزر چکے ان کی ارواح کو اصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم حسین